أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد الحمدللہ گریڈ 1 اور گریڈ 2 ہم لوگوں نے مکمل کر لیا عقائد اور احکام کے سیکشنز، اور گریڈ 3 میں بھی لاسٹ ویک عقائد سیکشنز مکمل ہو گئے، اور اب آج فقہ سیکشن بھی انشاءاللہ منزل تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ جو چیپٹر ہمارے سامنے ہے اس کا ٹائٹل ہے A Closer Look at Some Other فروع الدین۔ چونکہ ابھی تک نماز اور روزے کے احکام قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اس لیے کہ یہ دونوں زیادہ پریکٹیکل ہیں۔ طہارت کے احکام، نجاست کے احکام، وضو کے احکام، اور خاص طور پر نماز کے پڑھنے کا طریقہ وغیرہ، چونکہ جس ایج میں بچے ہیں اس ایج میں ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ پریکٹیکل تھیں، لہٰذا تفصیل سے ان سبجیکٹس کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اب جو باقی فروع دین رہ گئے ہیں جس میں خمس، زکوٰۃ اور جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی، تبرع شامل ہیں، پلس انہوں نے حجاب اور تقلید کے چیپٹرز کو بچوں کی افادیت کے پیش نظر، اس ایج میں ان کی ضرورت کے پیش نظر اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو یہ سارے سبجیکٹس حقیقت میں انہوں نے اس چیپٹر میں کور کیے ہیں، کلوزر لک ایٹ سم ادر فروع دین۔ تو آج انشاءاللہ اس سیشن میں ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک کور کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سیشن ہے اس میں جو باقی ٹاپکس بچیں گے ان کو بھی انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ اور یہ بہت مختصر طور پہ صرف ایک طرح سے ٹچ اپون کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو فیملیئر کیا جا سکے کہ خمس کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، جہاد کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان کو ایک انٹرو دینا ہے باقی جو فروع دین ہیں ان سے، اور اسی طریقے سے تقلید اور حجاب کے کانسیپٹ سے۔ اور تفصیلات جو نیکسٹ بکس ہمارے سامنے ہیں گریڈ 4 کی 5، 6، 7 ان میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو لیٹس بگن۔ یہ جو ہمارے سامنے چیپٹر ہے اس میں زکوٰۃ اور خمس کے سبجیکٹ کو کور کیا گیا ہے، اگرچہ جب آپ اس سبجیکٹ کو پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو زکوٰۃ اور خمس کا تفصیل سے ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور خمس دو مینڈیٹری چیریٹی ہیں اسلام میں، اور پورے اسلام کا خلاصہ دراصل دو جملوں میں ہو سکتا ہے: اللہ سے محبت اور خلق خدا کی خدمت۔ نماز، روزہ، حج یہ سب اللہ سے محبت کا مظاہرہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ، خمس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی، تبرع یہ سب خلق خدا سے محبت کا مظاہرہ ہے۔ اگرچہ جو نماز اور روزے اور حج وغیرہ ہیں ان میں بھی خلق خدا ہی کا بینیفٹ پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ نے پورا دین انسانی ضرورتوں کے پیش نظر نازل کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی سکون سے رہے، اور اس دنیا کے بعد قبر میں، برزخ میں، اور اپنی ایٹرنل لائف یعنی آخرت میں بھی خوشی سے رہ سکے۔ تو زکوٰۃ اور خمس، زکوٰۃ اور خمس کی میننگ کیا ہے؟ اب یہاں پہ جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے گیونگ چیریٹی آن سرٹن آئٹم، یہ جورسپروڈینشل ہے کہ چند دراصل 10 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 4 طرح کے غلے ہیں، اور 4 طرح کے جانور ہیں، اور 2 طرح کے میٹلز ہیں۔ جو 4 طرح کے غلے ہیں وہ کیا ہیں؟ گیہوں، جو، خرما، کشمش۔ آپ جب اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو چیزیں اچھی طرح سے یاد رہیں گی، اور اگر بچوں کو بھی سمجھانا ہو تو آپ اسی طریقے سے سمجھائیں۔ بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ ایٹ دس ایج آپ ڈیٹیلز میں نہ جائیں، مگر چونکہ آپ ٹیچرز ہیں لہٰذا ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی بتا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس یقیناً بہت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگا تب آپ کچھ دے پائیں گے، اور پھر بہرحال بچے کچھ کیوریس بھی ہوتے ہیں، اینڈ ممکن ہے کچھ بچے آپ سے پوچھ بھی لیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہے، اس لیے
آپ کو ایز اے ٹیچر پتا ہونا چاہیے. تو زکوٰۃ 10 چیزوں پہ واجب ہے اور وہ 10 چیزیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں انٹو 3 سیکشنز. ایک تو ہو گئے مثلا غلے، اناج، اور دوسرے ہو گئے جانور، اور تیسرے ہو گئے میٹلز. تو یہ 3 سیکشنز آپ بنائیں گے: اناج، جانور، میٹل. اناج میں 4 طرح کے غلے ہیں، 4 طرح کے اناج ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: گیہوں، جو، ویٹ، بارلی، ڈیٹس اینڈ ریزنز، کشمش. اور جو 4 طرح کے جانور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کیا کیا ہے؟ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ایک بکری ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، جس کے پاس گھر میں 2 کلو گیہوں ہو. نہیں، اس میں گرو کرنا وہ معیار ہے. یعنی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی کہ جو ان 4 غلوں میں سے کوئی ایک غلہ گرو کرے گا، یا اسی طریقے سے جو فارمنگ کر رہا ہو جس کے پاس بہت ڈھیر سارے کیٹل، ان کا نصاب اس کو کہا جاتا ہے. سرٹن اماؤنٹ پہ جب آپ کے پاس ویٹ ہوگا جسے آپ نے خود گرو کیا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اسی طریقے سے سرٹن نمبر ہوں گے بھیڑ، بکری اور اونٹ، گائے کے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور پھر اس کے بعد میں جو 2 میٹلز ہیں وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی. سونے اور چاندی کے حوالے سے جو سب سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، جو مومنین کوشچن بھی پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس زیور رکھا ہوا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، ہمارے پاس یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں. لیکن زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں پہ واجب ہے. گولڈن اینڈ سلور کوئنز پہ زکوٰۃ واجب ہے جو کامنلی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے ہوں، جو کہ آج کے زمانے میں بظاہر کہیں نہیں ہے دنیا میں. لیکن اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، گولڈن کوئنز ہوتے تھے جن کو دینار کہا جاتا تھا، اور سلور کوئنز ہوتے تھے جن کو درہم کہا جاتا تھا، اور وہ کامن کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے. تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ 10 آئٹمس ہوئے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. باقی کسی اور چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو کامن کرنسی آج ہمارے سامنے موجود ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیز ہیں، ان میں زکوٰۃ مستحب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں. اسی وجہ سے چونکہ زکوٰۃ سرٹن آئٹمس کے اوپر واجب ہے، لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جنرلی زکوٰۃ نہیں دیتے. جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، سٹیز میں رہتے ہیں، دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ. ان کے اوپر زکوٰۃ مینڈیٹوری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ آئٹمس نہیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نہ ہمارے پاس کیٹلس ہیں، وہ اینیملس جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور نہ ہم فارمرز ہیں، نہ ہم وہ کھیتیاں گرو کرتے ہیں جو سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ہیں، اور اسی طریقے سے نہ ہمارے پاس گولڈن اور سلور کوئنز ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نو، ایسا نہیں ہے. آج بھی زکوٰۃ اسی طرح سے واجب ہے جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں واجب تھی. ہاؤ ایور لائف اسٹائل کے چینج ہو جانے کی وجہ سے وی آر ناٹ سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ. جس طرح سے اس زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی، وہ لوگ کہ جن کے پاس ان 10 آئٹمس میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، they were not subject to زکوٰۃ، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تھی. تو آج ہم لوگ حقیقت میں اس کیٹیگری میں ہیں کہ جن کے پاس ان 10 آئٹمس میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو. لیکن آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں، ولیجز میں رہتے ہیں، یا جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ فارمنگ کرتے ہیں، گیہوں، جو، ڈیٹس، کشمش، اور اسی طریقے سے ان کے پاس اینیملز ہیں، تو وہ زکوٰۃ آج بھی دیتے ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. سو دس از اباؤٹ زکوٰۃ. یہ انفارمیشن مور دین انف ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے زیادہ آپ سے بچے پوچھ بھی نہیں سکتے، اگرچہ اس لیسن میں ایسا کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا گیا ہے. ایک دوسری چیز جو زکوٰۃ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، جو ٹیچرز کو پتا ہونا چاہیے، what is the literal meaning of زکوٰۃ.
بہت سے لوگ ہیں جو پوری زندگی لفظ زکات استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر آپ ان سے پوچھیں واٹ از دا لٹرل میننگ آف زکات، واٹ از دا میننگ آف زکات، ان کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی. حالانکہ جو لٹرل میننگ ہوتی ہے اس سے جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس ٹرم کا، دونوں میں بہت گہرا لنک ہوتا ہے. لٹرل میننگ میں اور کانسیپٹ بیہائنڈ دیٹ ٹرمنالوجی، دونوں میں بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے. اور لٹل میننگ کے جاننے سے آپ کو اوور آل کانسیپٹ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور آپ کا ہورائزن براڈ ہوتا ہے، آپ کی فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اینڈ یو کین بیوٹیفلی ایکسپلین دا میننگ آف دا لاجک آف دا فلسفی آف دیٹ ٹرمنالوجی. تو زکوٰۃ کی لٹرل میننگ ہے گروتھ. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہماری پرسنل گروتھ بھی ہوتی ہے. جو ہمارا رزق ہے، جو ہماری ویلتھ ہے، جو ہماری دولت ہے، اللہ رب العزت اس کو گرو کرتا ہے. ایسا لگتا ہے ظاہری اعتبار سے کہ ہم نے کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی تو کمی ہو گئی، بٹ بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہری اعتبار سے کچھ اور ہوتی ہیں مگر حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں. کبھی کبھی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہوتی، اور جو ریالٹی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ ہم کو نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سمیٹ کے رکھنے سے پیسے بڑھیں گے، مگر اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ تم ہماری راہ میں دو گے تو ہم تمہاری دولت کو گرو کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہم گرو کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم گرو کیا کریں گے جب ہم دولت کو کیا گرو کریں گے جب ہم خود کو گرو نہیں کر سکتے. جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کے رحم و کرم پہ ہماری ایک ایک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، جو ہماری پوری زندگی کے افیئرز کا کنٹرولر ہے، وہی اللہ ہے. اور وہی اللہ کہتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے، اس کو گروتھ دیں گے. تو یہ ہو گیا ایک اسپیکٹ زکوٰۃ کا. حقیقت میں ہمارے ویلتھ میں گروتھ، اور پھر ویلتھ میں گروتھ کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی میں گروتھ. ویلتھ کی گروتھ الگ ہے اور پرسنالٹی کی گروتھ الگ ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو ویلتھ کے اعتبار سے بہت گرون ہے، ان کے ہاں بہت گروتھ پائی جاتی ہے، مگر ان کی پرسنالٹی بہت چھوٹی ہے، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی پرسنالٹی بہت گرون ہے اگرچہ ان کے پاس دولت کی کمی ہے. تو ایک اسپیکٹ گروتھ کا یہ ہوا کہ ہماری ویلتھ میں گروتھ ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا اسپیکٹ گروتھ کا یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی میں گروتھ ہوگی. ہم سیلفشنس کے دلدل سے باہر نکل کر خلق خدا کی محبت، اللہ کے بندوں پر شفقت اور اللہ کے احکام کی پابندی کے نتیجے میں پرسنالٹی وائز بھی گرو کریں گے. اور تیسرا اسپیکٹ اس گروتھ کا، معاشرے سے فقیری مٹے گی. اور جب فقیری معاشرے سے مٹے گی، اگر سب لوگ زکوٰۃ دیں، حدیث میں ہے کہ اگر سب لوگ اپنے مالی حقوق جو اللہ نے واجب قرار دیے ہیں ادا کرنا شروع کر دیں، ما بقی من مسلم فقیرا ولا محتاجا، تو کوئی بھی مسلم نہ فقیر ہوگا نہ محتاج ہوگا، بلکہ حقیقت میں پوری دنیا سے فقیری ختم ہو جائے گی اگر تمام انسان اپنے مالی حقوق ادا کرنا شروع کر دیں جس طرح اللہ نے کہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر انسان خوش ہوگا. جب ہر انسان خوش ہوگا تو چوریاں نہیں ہوں گی، ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، معاشرے میں امنیت ہوگی، اور سب کی خوشی ہی حقیقت میں ہماری خوشی ہے. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم اکیلے خوش نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم سب خوش ہیں، تو اس وقت ہماری خوشی حقیقی شکل اختیار کر پاتی ہے. بہرحال تو زکوٰۃ کی یہ میننگ ہوگی. اور اب آتے ہیں خمس کی طرف. خمس مینس 1/5. جو لٹرل میننگ ہے خمس کی وہ ہے 1/5، اور اسے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ 20% بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ 20% بھی 1/5 ہی ہوتا ہے. Giving away 1/5 of your savings every year. This is not very good terminology the way they have put. Giving away کا مطلب یہ کہ بچے سمجھیں گے کہ اس کو نکال کے کہیں باہر ڈال دینا یا اس کو باہر رکھ دینا. تو اس کو آپ کو واضح کرنا ہوگا. Giving away for the sake of Allah. Giving away 1/5 of your savings every year for the sake of Allah or for the causes of Allah. Okay?
So this is the meaning of خمس. اور خمس جو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے سیونگ، کیا ہو گیا ہے کلر کیوں نہیں ہو رہا، یس یہ جو ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں سیونگ، دس از ویری ٹیکنیکل ورڈ. خمس ارننگ پہ نہیں ہوتا، خمس صرف سیونگ پہ ہوتا ہے. یعنی جو کچھ آدمی نے تھرو آؤٹ ایئر کمایا ہے اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا، بلکہ کمانے کے بعد میں خرچ کیا ہے اپنے جائز ایکسپینسز، اس نے جو نارمل لائف ہوتی ہے کھانا پینا ٹریول کرنا سیر و سیاحت کرنا اور بھی جو سینکڑوں طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کے نکالنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر، ایٹ دی اینڈ آف دی بزنس ایئر اور ایٹ دی اینڈ آف دی امپلائمنٹ ایئر، ایٹ دی اینڈ آف دی ارننگ ایئر، جو کچھ ہمارے پاس بچا ہو اس میں سے 1/5 نکلے گا. اگر کچھ نہ بچا ہو تو کچھ نہیں نکلے گا. 500 بچے ہوں تو 100 نکلے گا، 5000 بچے ہوں تو 1000 نکلے گا، 50,000 بچے ہوں تو 10,000 نکلے گا، اگر کچھ نہ بچا ہو تو کچھ نہیں نکلے گا. سو دیٹ از کالڈ خمس. اور یہ مرد عورت سبھی پہ واجب ہے، اور جو بھی بالغ ہو اس کے اوپر خمس واجب ہے. سو دس از اباؤٹ خمس. مائی خمس ڈیٹ یہاں پہ رکھا گیا ہے ایک بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہر مومنہ کا فرض ہے جو ارن کرتا ہو، جس کے پاس پیسے آتے ہوں، کہ وہ اپنی ایک ڈیٹ فکس رکھے. فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں وہ 18 ذی الحجہ کو اپنی خمس کی ڈیٹ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں 15 شعبان کو، بہت سے لوگ ہیں 13 رجب کو. ایسی ڈیٹ کی جو آپ ایزیلی ریممبر کر سکیں، بھول نہ سکیں، وہ ڈیٹ آپ معین کر لیں اور اس میں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جو کچھ آپ کے پاس بچا ہو، جس کو آپ سیونگ کہہ سکیں، جس کو سیونگ کہا جا سکے، اس میں خمس واجب ہوتا ہے. یہ دو حقیقت میں مینڈیٹری چیریٹی ہے. اب جو یہ لیسن ہے یہ ریکمینڈڈ چیریٹی کے حوالے سے ہے، جو کنٹینٹ ہے، بٹ آفٹر آل چیریٹی از چیریٹی، چاہے مینڈیٹری چیریٹی ہو اور چاہے ریکمینڈڈ چیریٹی ہو. اور اس پیج میں جو انفارمیشن ہے اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جب آپ چیریٹی نکالتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سو لیٹس ریڈ. ایکسپلینیشن ہم ضرورت کے مطابق دے چکے. بچوں کے لیے ضرورت سے زیادہ وہ آپ شیئر نہیں کریں گے تمام چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں، لیکن بہرحال آپ کے علم میں ایز اے ٹیچر ہونا چاہیے. سو لیٹس ریڈ دس پیج اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ماڈل اور کیا لیسن نکلتا ہے. The servant stood there smiling. Sayyida Fatima alayhi salam thought he was smiling because he had been freed. She asked, "Are you happy because you have been set free?" He replied, "Yes, oh great lady, but that's not why I'm smiling." "Then why are you smiling?" she asked. He responded, "Because of your necklace." Confused, he asked, it shouldn't be he, it should be she. And also the word confused is not good for Lady Fatima Zahra alayhi salam. She asked, "Why is my necklace funny?" He requested, "Please give me permission so that I can explain. There was an old man who was asking for charity in the masjid. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi," یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہے but you say that. اور بچوں کو بھی آپ عادت ڈلوائیں کہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، جہاں کہیں بھی رسول اللہ ہو، حضرت محمد، جہاں کہیں بھی اس طرح کے حضور سے ریلیٹڈ کوئی ٹائٹل ہو، کوئی نیم ہو یا اہل بیت سے ریلیٹڈ، ان بھی درود و سلام بھیجیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ sent him to you. You gave him your necklace as charity. Sadaqah. So charity, the English word of charity applies to all kinds of donation for the sake of Allah Azza wa Jalla, whether they are mandatory or recommended. And he returned to the masjid to sell your necklace so that he could buy food, clothes, and his necessities. My former owner, Ammar Yasir, bought the necklace for 20 dinars and 200 dirhams.
In addition, he gave the old man clothes and a horse and food. The old man became very happy. He made dua for you and left the masjid. Then Ammar took the necklace, put some perfume on it, wrapped it in a piece of cloth, and gave it to me. He said to me, I have now given you to Sayyida Fatima alayhi salam. Take this necklace to her and serve her in any way she needs. Sayyida Fatima alayhi salam replied, but I freed you in the way of Allah. You are no longer a servant. He replied with a smile, that's why I'm smiling. What a blessed necklace. It fed a hungry man. It gave clothes to a needy man. It freed a servant. And at the end, it returned back to its owner. The servant never forgot that day and told that story to everyone he met. تو یہ ایک خوبصورت داستان ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے. اس کو آپ ڈفرینٹ انداز میں بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں, ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ ایک اسپیچ کے طور پہ بیان کریں نیکسٹ سیشن میں یا اسی سیشن میں پریکٹس کی غرض سے. اس کو آرٹ کے طور پہ ایگزیبٹ کریں, بہت اچھا آرٹ بنے گا اگر اس کو جو سلیقے کے بچے ہیں جن کو انٹرسٹ ہے آرٹ میں, اگر وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے تو. اور اس کو آپ اسٹوری ٹیلنگ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں اور رول پلے کی شکل میں بھی اس کو آپ بچوں کے درمیان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو سکھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں رول پلے کا میتھڈ, کہ اس میں ایک جو ہے وہ بچہ فار ایگزامپل غلام بنے اور وہ بھکاری بن کے بیگر بن کے آئے اور ایک مسجد کا ماحول ہو, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں. کسی ایک بچے کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور پھر وہ آ کے سوال کرے اور ان میں جو رسول اللہ کا رول پلے کر رہا ہے وہ اس کو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر بھیجے. بچیاں جو ہوں وہ یہاں پہ رول پلے کر سکتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا, اور پھر وہ نیکلس اپنا دے دے. پھر اس کے بعد میں وہ آئے اور آنے کے بعد میں اس کو مسجد میں بیچنے کے لیے کہے کہ کون ہے جو اس کو خریدے. تو پھر اس میں سے کوئی ایک بچہ حضرت عمار کا رول پلے کرے, وہ کھڑا ہو اور اس کو خریدے. اور پھر اس کے بعد میں کوئی ایک بچہ ہو جو اس غلام کا رول پلے کرے جس کے ذریعے سے حضرت عمار یاسر نے وہ نیکلس بی بی تک دوبارہ واپس بھیجوایا. تو اٹ ول بی ویری گڈ role play model in fact. Moral. Sometimes we think that by giving charity our wealth decreases, but Allah has promised that if we give anything in His way, He will increase our wealth, as we can see in this story. تو جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کی میننگ ہے گروتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ایکومولیٹ کرنے سے گروتھ ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کو خوش کرنے سے اور اس کے حکم کو فالو کرنے سے دولت میں بھی گروتھ ہوتی ہے, ہماری پرسنالٹی میں بھی گروتھ ہوتی ہے, معاشرے میں بھی گروتھ ہوتی ہے. اور اللہ جس طریقے سے کام کرتا ہے many times we fail to understand. Zakat and Khumus are wajib charities, but the charity in this story was a mustahab charity. Zakat, Khumus, اب جہاں پہ مستحب کا لفظ آیا ہے تو اب آپ بچوں سے پوچھیں کہ what is the meaning of mustahab. We have read it before. تو جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے پچھلے لیسنز کے ریویژن کا, don't miss that opportunity. This is very powerful method to educate children and to revise the previous lessons. Zakat, Khumus and mustahab charities all have many blessings and rewards. The Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi said, charity increases one's wealth, so give charity so that Allah can be merciful towards you. This is a hadith, اور یہ حدیث بھی آپ بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں. Any questions? جی بھائی میرا ایک کوشچن ہے, ہم اس کو جنرل چیریٹی کہہ رہے ہیں, زکوٰۃ جو ہے وہ صرف واجب بھی ہو سکتی ہے یا مستحب بھی ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ مستحب بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جو کرنٹ کرنسیز ہیں جیسے ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, روپیز ہیں, ان کے اوپر زکوٰۃ مستحب ہے.
مطلب جیسے بندے کے پاس جو سیونگ سے بچ جائے اس میں سے 2.5% دے دے نیت کر کے ایسی زکوٰۃ کی. اب اس میں جو دینے کا طریقہ ہوگا پھر وہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت میں کیا چیزیں مقرر کی گئی ہیں اور کتنے پہ کتنا دینا ہے. چونکہ زکوٰۃ کا پورا باقاعدہ نصاب معین ہے تو جی اس کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم زکوٰۃ دیں، یہ جو کامن کرنسی ہے تو وہ مستحب زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے جو 4 طرح کے غلے ہیں، گیہوں، جو، خرما، کشمش، ان پہ زکوٰۃ واجب ہے. باقی ان کے علاوہ جو دوسرے غلے ہیں ان پہ زکوٰۃ مستحب ہے. تو جی مستحب مطلب ٹائپ وہی رہے گی، مطلب یعنی کہ وہ جو 4 اناج ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی اور جیسے کہ دال ہے یا وہ کسی کی فصلیں اس کی ہوتی ہیں تو اس میں سے بھی وہ زکوٰۃ بھی صرف وہی چیزیں آئیں گی، یعنی کہ وہ ان کی وہ چیزیں چینج ہوگی. جیسے فرض کریں کسی کا گھر ہے تو گھر میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. نہیں، گھر میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. گھر میں زکوٰۃ، گھر میں خمس ہوگا. گھر میں خمس بھی نہیں ہوگا. اگر گھر ریزیڈینشل پرپس کے لیے ہے جو ہماری ضرورت ہے تو نہ اس پہ زکوٰۃ ہے نہ اس پہ خمس ہے. لیکن وہ گھر جو سیونگ پرپس کے تحت، تو ایک گھر ہمارے پاس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، پھر دوسرا گھر ہم نے خریدا رینٹل پراپرٹی کے طور پہ، تو اس کے اوپر خمس ہوگا، زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں. اچھا صحیح اس کے اوپر خمس ہوگا جو رینٹل پراپرٹی کا، لیکن جس میں ریزیڈنس کر رہا ہے بندہ وہ اس میں نہیں ہوگا. نو، اس میں نہ زکوٰۃ ہے نہ خمس ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھائی. جی. اور خمس کا اگر فرض کریں کسی پہ خمس واجب نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس سیونگ ہی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی مستحب خمس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر خمس نہیں ہے، بٹ اگر وہ دینا چاہتا ہے کچھ بھی فار دی سیک آف اللہ تو وہ دے سکتا ہے. وہ تو چیریٹی تو ہمیشہ ہر حال میں مستحب ہے. ٹھیک ہے، وہ صدقے میں آ جائے گا خمس کی؟ وہ صدقے میں آ جائے گا. جی صدقے میں آ جائے گا. اچھا بھائی بس ایک چھوٹا سا کوشچن اور، جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں جو سادات کی زکوٰۃ ہے وہ سید کو ہی دینی ہے، نان سید مطلب نان سید کی سید کو نہیں جا سکتی، یہ ٹرو ہے؟ اگر زکوٰۃ جو ہے نان سید نے نکالی ہے تو اسے صرف نان سید یوٹیلائز کر سکتا ہے، اور اگر زکوٰۃ سید نے نکالی ہے تو اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دراصل یہ حقیقت میں زکوٰۃ انفیکٹ جو ہے وہ نان سادات کے لیے ہے. اچھا. اور جو ہے جو سادات فقراء ہیں ان کے لیے ہے. بٹ جیسا کہ آپ نے کہا نان سادات نے اگر زکوٰۃ نکالی ہے تو صرف اسے غیر سادات ہی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر سید نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اسے سید اور غیر سید دونوں استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. اور صدقہ تو بالکل بھی نہیں دے سکتے سید کو؟ نہیں، صدقہ وہ صدقہ جو نہیں دے سکتے اس سے مراد یہی واجبی زکوٰۃ ہے. اچھا. دیکھیں جو صدقے کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں ڈیفرنٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت میں یہ بالکل ڈیفرنٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں صدقے سے مراد صرف ریکمینڈڈ چیریٹی ہے، اور وہ بھی ریکمینڈڈ چیریٹی ان دی سینس کہ ہم ایک باکس اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اس میں روزانہ کچھ پیسے اپنے بچوں کی، خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کی سلامتی کے لیے کچھ پیسے اس میں نکالتے رہتے ہیں، اس کو ہم ڈالتے رہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صدقہ باکس. تو ہمارے یہاں صدقے کی ڈیفینیشن یہ ہے. صحیح. بٹ اسلام میں اور ہماری فقہ میں صدقے کی ڈیفینیشن بہت براڈ ہے. اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، whatever you give for the sake of Allah, that is called صدقہ. اوکے. ایون صدقہ جو ہے اگر آپ کسی کو دیکھ کے اس کو خوش کرنے کے لیے، کوئی پریشان خاتون ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ مسکرائیں تو وہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ ہے. اگر آپ راستے میں پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. صحیح. تو صدقے کی ڈیفینیشن بہت براڈ ہے، اس میں ریکمینڈڈ صدقے بھی شامل ہیں، واجب صدقے بھی شامل ہیں. وہ صدقہ جو غیر سید کو نہیں دے سکتا وہ واجبی صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. صحیح سے جب اللہ نے زکوٰۃ کے احکام بیان کیے ہیں قرآن میں تو ان کے لیے صدقات کا لفظ استعمال کیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ کن کن کو ملے گی؟
تو وہ جو زکوٰۃ کے ایکسپینسز کہاں کہاں پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے اس کو اللہ نے صدقات کے ذریعے بیان کیا. تو یہ اس لفظ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کنفیوژن ہو گیا ہے. اور جو وہ روایت میں پڑھا بھی جاتا ہے مصائب میں کہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ ہم سادات ہیں, صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے, ہم پر کھجوریں نہ پھینکو. تو وہ چونکہ کھجوریں پھینک رہے تھے اور وہ کھجوریں صدقے کی کھجوریں تھیں. کھجور جو ہے وہ ان 4 آئٹمس میں سے ہے جن کے اوپر ان 4 طرح کے اناجوں میں سے ہے جن پہ صدقہ واجب ہے, جن میں زکوٰۃ واجب ہے. گیہوں, جو, خرما, کشمش. صحیح. تو خرما کا مطلب کھجوریں ہوتا ہے. تو وہ زکوٰۃ کی کھجوریں دراصل پھینک رہے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ. تو اس کی وجہ سے حضرت ام کلثوم نے جملہ کہا تھا. صحیح, کیونکہ بھائی یہ واقعی یہی چیز زیادہ کنفیوز کر رہی تھی نا, کیونکہ ہم جب مصائب میں سنتے ہیں صدقہ, پھر ایک دفعہ میری سسٹر نے انہوں نے مجھ سے, ہم نے بات کر رہے تھے تو یہی زکوٰۃ کا ٹاپک, انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ بھی جو سید اور نان سید والی جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا, تو سیم انہوں نے جب مجھے بتایا تو پھر مجھے کافی کنفیوژن ہو گیا, اب کافی کلیئر ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. کوئی کوشچن ہوگا تو انشاءاللہ پوچھوں گی میں پھر آپ سے, لیکن میں کافی بہتر ہو گیا. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن, جو مولا علی علیہ السلام نے جو انگوٹھی دی تھی زکوٰۃ میں, وہ کس اس میں تھی, مستحب زکوٰۃ میں تھی؟ ہاں, تو وہ جو زکوٰۃ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے, وہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے. زکوٰۃ سے مراد وہاں پہ ہر وہ چیریٹی جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ ریکمینڈڈ ہو. جیسے یہ جو اسٹوری جو آپ نے پڑھی ابھی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے حوالے سے, یہ بھی زکوٰۃ ہے. اٹ از ریکمینڈڈ زکوٰۃ. زکوٰۃ کی میننگ ہے گروتھ, یعنی جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ اس کو ہمارے لیے گرو کرے گا اس دنیا میں بھی, اور اس کو گرو کرتے کرتے اللہ اس کو روایت میں ملتا ہے کہ اتنا گرو کرے گا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے چاہے وہ چھوٹی ہی سی چیز کیوں نہ ہو, اتنا گرو کرے گا کہ جب اس $1 کو $10 کو ہم دیکھیں گے قیامت میں تو ہم کو وہ ایک پہاڑ کے برابر دکھائی دے گا. اور جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کو اللہ اس طرح سے گرو کرتا ہے جیسے ایک بزنس مین اپنی دولت کو گرو کرتا ہے, یا جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو گرو کرتی. روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے. ایک اور چھوٹا سا کوشچن, یہ جو قرآن پاک میں ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے, وہ واجب زکوٰۃ کا ہے یا وہ بھی جنرلی ورڈ ہے؟ جنرل, واجب, مستحب, سب ہے. اچھا, جی. صحیح, ٹھیک ہے. بہت اسی لیے آپ دیکھیں گی تو زکوٰۃ کا لفظ جو ہے صرف رسول اللہ کی امت کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں ان میں بھی زکوٰۃ تھا, زکوٰۃ کا کانسیپٹ تھا. ڈیفینیٹلی جس طرح سے 10 آئٹمس جن کے اوپر زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے جن کو ہم نے بیان کیا, وہ کانسیپٹ اس زمانے میں نہیں تھا مگر زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو زکوٰۃ کا لفظ جنرل چیریٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور صدقے کا لفظ بھی جنرل چیریٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ دونوں ورڈ زکوٰۃ اور صدقہ انٹرچینجبلی بھی استعمال ہوتے ہیں. کبھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد مستحب چیریٹی ہوتی ہے, کبھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد واجب چیریٹی ہوتی ہے, کبھی صدقے کا لفظ, واجب چیریٹی, مستحب چیریٹی, یہ سب انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی, بہت اچھا سمجھ میں آیا, بہت شکریہ. جی, تو اب یہ ورک شیٹ ہے, اٹس ویری ایزی, اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ لوگوں کا. کین یو تھنک آف اے ٹائم when you gave charity and were surprised by the results, write about it below. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے بعض بچوں کے پاس نہ ہو پرسنل ایکسپیرینس, بعض بچوں کے پاس ہو. اگر نہیں بھی ان کے پاس پرسنل ایکسپیرینس تو آپ ان سے کہیں کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہو جب آپ چیریٹی دیں, تو کس طرح سے اس میں گروتھ ہو, کس طرح سے اس کا یوٹیلائزیشن ہو. اور آپ بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی ڈسکس کر کے یہاں پہ ان کے ایکسپیرینسز بھی لکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ابھی بچے گریڈ 3 کے ہیں تو ان کے ایکسپیرینسز تو ہارڈلی آپ تصور کر سکتے ہیں اس ایج میں. لیکن اگر وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں تو یقیناً ان کے پاس مور دین انف مٹیریل ہوگا یہاں لکھنے کے لیے. اب ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا ہے, لہٰذا اس کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ سکتے, بلکہ ہے ابھی ہمارے پاس 5 منٹ. جزاک اللہ, ماشاءاللہ.
لیٹ شروع کیا تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، جہاد والا لیسن بھی. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کنٹینیو کریں یا اسٹاپ کر دیں پھر نیکسٹ سیشن شروع کریں؟ میرے خیال سے تو کنٹینیو کر لیں، گھر پہ بیٹھے ہیں سب. چلیں ٹھیک ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں، پھر اس کے بعد میں ایک 10 منٹ کا بریک دے کے پھر جو باقی لیسنس ہیں ان کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد. اب جیسا کہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں، جب بھی آپ نیا لیسن شروع کریں تو پچھلے لیسن کا یا لیسنس کا ریویژن ضرور کریں. تو وہ جو زکوٰۃ اور خمس کے حوالے سے لیسن تھا، اس کو آپ بھولیں نہیں، بلکہ اس کو آپ اپنے مین سبجیکٹ میں رکھیں، مین پلان میں شامل رکھیں، اور 7 to 10 منٹس آپ اس پہ ضرور انویسٹ کریں ان دی بگننگ آف لیسن. جہاد کی جو لٹرل میننگ ہے وہ ٹو اسٹرگل. یہ اردو زبان میں بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے جد و جہد. تو یہ جو جہد ہے، جوہد ہے، اسی سے حقیقت میں جہاد نکلا ہے. تو جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جوہد. تو اسی سے جو لفظ نکلا اس کا نام ہے جہاد. ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو، ٹو ٹرائی ہارڈ ٹو اچیو سم تھنگ پازیٹیو، دیٹ از کالڈ جہاد. اور اب یہ لیسن وہ ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو لے کے بہت زیادہ مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ بچوں کو کوشش کریں کہ ان کی ایج کے مطابق ان چیزوں کو آپ ضرور کنسیڈر کریں کہ یہ جو قرآن میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جہاد فرسٹ آف آل اگینسٹ ایول ہے. اگر اللہ نے فائٹنگ کے معنی میں بھی، پہلی بات تو ہے کہ جہاد کی میننگ فائٹنگ نہیں، بلکہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرنا، combating against your own desires, against your all ill temptations, that is considered greatest jihad. تو یہاں بھی موجود ہے الجہاد الاصغر, the smaller jihad, الجہاد الاکبر, the greater jihad. Jihad بالمال, spending your wealth toward good causes, that is also considered jihad. Jihad باللسان, you speak the truth, that is also considered jihad. جس فارم میں بھی، جس فارمیٹ میں بھی آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا پلیجر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از کالڈ جہاد. اور جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایول کو مٹانے کے لیے اگر آپ کو تلوار اٹھانا پڑتی ہے، ویپن اٹھانا پڑتا ہے، دیٹ از آلسو acceptable in Islam, and that is called jihad بالسیف. اور یہی وہ ٹاپک ہے جس کو لے کے غلط فہمیاں ہیں ویسٹرن ورلڈ میں یا پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فزیکل جہاد ہے اس کی اجازت اپنے پرسنل گینز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایول کو کرش کرنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، کرپشن کو مٹانے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں یہ جہاد، چونکہ اس جہاد میں ہم کو فائٹ کرنا ہوتا ہے، ہم کو اسلحہ اٹھانا ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس میں جانیں بھی ضائع ہوں، جانیں بھی جائیں. تو اس کے لیے معصوم کی قیادت ضروری ہے. اور چونکہ امام معصوم پردہ غیب میں ہے، لہذا جب تک وہ پردہ غیب میں ہے یہ جہاد ہم انیشیٹ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرتا ہے definitely we will defend and there is no need for permission from anyone, but to initiate jihad, to go and fight against a group of people who are evil, definitely we need permission. But for example when Daesh attack یا کوئی اور گروپس یہ اٹیک کریں، یہ حملہ کریں، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کو ریپیل کرنا، دیٹ از مینڈیٹری. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تو ڈیفینس تو ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، ناٹ نیسسرلی آپ ان ڈیٹیلز کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں اور ان کے لیول کے مطابق
ये यूनिट तैयार किया गया है, अगर वो क्वेश्चंस पूछें तो आपके पास उसका जवाब हो, इसलिए हमने ये बातें बयान की। जिहाद अल अकबर इज व्हेन you struggle to do the right thing. It is when you do not do something that you really want to do because you know it is wrong. Example, your classmate calls you a bad name. You want to respond with anger and call him a bad name as well. But your jihad in this case is to swallow your anger and respond with good akhlaq. तो ये बच्चों को आप अच्छी तरह से समझाएं कि this is also jihad. And this is called Jihadul Akbar, greater jihad, because you need to fight against your own urge to respond, against your own emotions, against your own desires. The Prophet ﷺ had dispatched, this is a story, the Prophet ﷺ had dispatched an army out to fight against the enemies. When the army was coming back from the war, they were very proud of their victory. The Prophet ﷺ then said to them, good job on completing the smaller jihad. However, the greater jihad still remains. Surprised by what Prophet Muhammad ﷺ had just said, they asked, O Prophet of Allah, what is the greater jihad? The Prophet ﷺ replied, the greater jihad is the jihad with your own nafs, with your own self, desires and temptations. This is a worksheet in line with the lesson. Try Al-Jihad Akbar for a week. Pick a bad habit that you want to get rid of and try not to do that. Act for a week. Track your progress in the chart below. For the next week, I will try to get rid of my bad habit of. यहाँ पे बच्चे अपना अपना लिखें जो भी उनकी जिंदगी में चैलेंज हो. फॉर एग्जाम्पल, और ये हकीकत में बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है. एंड दिस इज रियली पावरफुल टेक्निक. इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर इंटेंशन कि आज के बाद से हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, मोमिन मुत्तकी परहेजगार, तमाम बुराइयों से परहेज करेंगे, तमाम गुनाहों से दूरी इख्तियार करेंगे और अल्लाह के सच्चे इताअत गुजार बन जाएंगे. नो, दैट इज नॉट अ राइट way of trying to get closer to Allah Azza wa Jal. ये बहुत ब्रॉड है, ये बहुत जनरल है. टारगेट हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए और जितना ज्यादा स्पेसिफिक हमारा टारगेट होगा, कामयाबी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे. बजाय इसके कि हम एक ओवरऑल डिटर्मिनेशन लें कि हम अच्छे हो जाएंगे, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पिन पॉइंट करें कि कौन सी चीज, एक लिस्ट बनाए उन बुराइयों की, उन इश्यूज की जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, या उन खूबियों की जिनको इम्प्लीमेंट करने की राह में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में एक एक करके उनको हम ओवरकम करें, एक एक करके उनको हम इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने से, जब वो गुस्सा आता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है और उसकी जबान पे बुरे अल्फाज आते हैं. तो एक वीक पूरी कोशिश करें कि ऐसा ना करें, फिर उसके बाद में उस एक वीक को एक वीक में और कन्वर्ट करें. इसी तरह से ले जाते रहें. रिवायत तो मिलता है कि 40 दिनों तक अगर हम किसी बुराई से अपने को बचाने में कामयाब हो गए या किसी अच्छाई पे अमल करने में कामयाब हो गए, देन देयर इज अ गुड चांस कि वो चीज फिर हमारे नेचर का हिस्सा बन जाएगी. इसीलिए 40 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस्लाम में, क्योंकि 40 दिनों में हमारा नफ्स आदी हो जाता है किसी भी अच्छाई या बुराई का, अच्छाई को अपनाने का या बुराई से बचने का. For the next week, I will try to get rid of my bad habit of. Yes. तो ये भी एक चार्ट टाइप की चीज है जो बच्चे कर सकते हैं. और अगर इंसान फेलियर का शिकार हो तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए. I did it today. अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिगफार करना चाहिए. How many times did I do it? Okay. Okay, so inshallah we'll come back in 10 minutes, 7:20. And we'll finish in 35 minutes the next lesson, 5 minutes before 8, inshallah.